قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخاب، پولنگ کا وقت شروع ہو گیا۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ہری پور، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، میاں والی اور مظفر گڑھ میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ 2792 پولنگ سٹیشنز میں سے 408 انتہائی حساس، 1032 حساس قرار۔ سول آرم فورسز اور پاک فوج کی تعیناتی کا حکم نامہ جاری۔ سیکیورٹی کے لیے 20,000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات۔ کئی مقامات پر امن و امان یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فلیگ مارچ۔ قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخاب میں دلچسپ ٹاکرے۔ NA-18 ہری پور، PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہرناز، نون لیگ کے بابر نواز خان اور پیپلز پارٹی کی ارم فاطمہ میں سخت مقابلہ متوقع۔ نشست PTI کے عمر ایوب کی 9 مئی کیس میں سزا اور نااہلی کے بعد خالی ہوئی۔ NH-96 میں فیصل آباد کے نون لیگ کے بلال چودھری کا آزاد امیدوار نواب شیر سے بڑا مقابلہ ہونے کا امکان۔ فیصل آباد ہی کے حلقہ 104 میں نون لیگ کے راجہ دانیال اور 4 آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ نشست حامد رضا کی 9 مئی کیس میں سزا اور نااہلی پر خالی ہوئی۔ زرتاج گل کی نااہلی سے خالی NA-185 ڈیرہ غازی خان کی نشست پر نون لیگ کے محمود قادر لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسہ میں کڑا مقابلہ ہونے کا امکان۔ عام انتخابات میں NA-129 لاہور میں میاں محمد عمان آج پھر قسمت آزما رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ حماد اظہر کے بھانجے ارسلان احمد سے ہوگا۔ نشست میاں اظہر کی وفات پر خالی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں تو جلسے کے بعد طلب کر لیا، مریم نواز کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا۔ لاہور میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور مریم نواز وہاں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن سب کو ایک نظر سے دیکھے۔ اڈیالہ صرف بات کرنے جا رہے ہیں، کبھی FIA کبھی الیکشن کمیشن کا نوٹس آ جاتا ہے۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے کسی سے رابطے میں نہیں۔ سہیل آفریدی کا امن کی خاطر وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان۔ وانا اور اسلام آباد حملے کی مذمت، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی خواہش کا اظہار۔ کہا کہ جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرے وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ نظر ثانی کر کے جامع نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے۔ اگر پاکستان کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو بیٹھیں گے، اگر سیاسی چھکا لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، صرف پالیسیز پر اختلاف ہے۔ حکومتی کوششوں کے باوجود پنجاب کی فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی۔ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور 377 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر ہے۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق قصور میں AQI 341 اور گوجرانوالہ میں 325 ریکارڈ۔ عالمی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا تیسرا اور کراچی کا چوتھا نمبر ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیلی طیاروں، ڈرونز اور ٹینکوں کی غزہ شہر رفح، خان یونس میں بمباری، 24 فلسطینی شہید، 54 زخمی۔ 10 اکتوبر کے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 330 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خبردار کیا ہے کہ قابض اسرائیل جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ اور بین الاقوامی ثالث کاروں سے اسرائیل سے معاہدے کی پاسداری کروانے کا مطالبہ۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کا حملہ، فلسطینیوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کا گاڑی پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ، ایک شخص جاں بحق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریلویز کی پراپرٹی اور زمین کے معاملات پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اختیار کرنے کی ہدایت۔ پاکستان ریلویز کے امور پر اجلاس میں کہا ہے کہ ریلوے منصوبوں پر قانونی اور معاشی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ وزیر اعظم نے ریلویز کی بحالی اور اپ گریڈیشن پر وزیر ریلویز اور ان کی ٹیم کو سراہا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 4 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کیا جا چکا ہے، جلد ہی مزید 11 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ آؤٹ سورسنگ کے باعث 8 ارب 50 کروڑ روپے کا اضافی ریونیو متوقع ہے۔ 2 کارگو ایکسپریس ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ بھی ہو رہی ہے۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان نے IMF رپورٹ کے سامنے آئی معیشت کی بے ضابطگیوں پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے، IMF کہتا ہے اداروں کی کارکردگی سیاسی دباؤ میں آ جاتی ہے، احتساب ہونا بہت ضروری ہے۔ رپورٹ میں ہے کہ سرمایہ کاری سے اس لیے ڈرتا ہے کہ جوڈیشل ادارے کرپٹ ہیں۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ پاکستان میں سرمایہ کار ڈرتا ہے کہ ملک میں نظام کرپٹ ہے۔ IMF ملک کے نظام میں شفافیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ محمد زبیر نے کہا ہے کہ حکومتی نمائندے اس رپورٹ پر اپنا موقف سامنے رکھیں۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا ہے کہ کچھ سیاسی دھڑے قانونی کمیونٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عناصر بیانات جاری کرتے ہیں جو جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ہوتے ہیں۔ غیر منتخب افراد کے بیانات کی سختی سے مذمت کی جاتی ہے۔ انفرادی یا اقلیتی بیانات پوری قانونی برادری کی نمائندگی نہیں کرتے۔ نئی ترمیم کے تحت صوبوں کی مساوی نمائندگی، آئینی اور سیاسی معاملات کی سماعت ممکن ہوگی۔ عوامی مقدمات بروقت سپریم کورٹ میں مقرر کیے جا سکیں گے۔ موجودہ نظام انصاف پر مبنی نہیں، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اجتماع کے دوسرے دن خواتین کے سیشن سے خطاب۔ کہا کہ ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرنے والی خواتین کو ان کے حقوق دیے جانے چاہیے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ خواتین کے حقوق کی بات نہیں کرتے۔ اس سے پہلے اجتماع سے خطاب میں حافظ نعیم نے مطالبہ کیا کہ پنجاب میں جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں۔ 2015 سے اب تک پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ یہ غیر جماعتی بلدیاتی انتخاب کی بات کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہر UC میں ہارس ٹریڈنگ ہونے لگ جائے۔ ٹرائی نیشن سیریز کے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹ پر 128 رنز بنائے۔ لیانا گیز 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد نواز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ صاحبزادہ فرحان 80 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ایونٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ پاکستان اور یورپی یونین کا برسلز میں 7واں اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کے نمائندہ نے ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کی۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ جامع اور مستقل شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم دہرایا۔ GSP+ کو پائیدار ترقی، روزگار اور برآمدات میں اضافے کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ ایک اور بیان میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کی سمندری پٹی جغرافیائی اہمیت کی حامل ہے۔ کراچی سے گوادر تک پاکستانی بندرگاہیں وسطی ایشیا کو عالمی تجارت سے جوڑنے کے دروازے ہیں۔ یہ خطے میں رکاوٹ پورے عالمی نظام کو متاثر نہ کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سمندری سلامتی اور معاشی ترقی کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا۔ گھوٹکی میں گنے کے کاشتکاروں نے شوگر ملز کی جانب سے 400 روپے فی من نرخ مسترد کر دیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ ریٹ مقرر کرنا کسانوں کا معاشی قتل ہے۔ ضلع سجاول میں قائم تینوں شوگر ملیں تاحال بند، گنے کے کاشتکاروں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ راولپنڈی کے علاقے جھنڈا چیچی میں تلخ کلامی پر فائرنگ، 2 بھائی جاں بحق، ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے، تلاش جاری۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی کے مکینوں کا رات گئے پانی کی عدم دستیابی کے خلاف ناگن چورنگی پمپنگ سٹیشن پر دھاوا۔ علاقہ مکینوں کے عملے سے تلخ کلامی، کچھ دیر بعد احتجاج ختم۔ واٹر بورڈ حکام کے مطابق مظاہرین کو سخیستاً پمپنگ سٹیشن سے پانی کی فراہمی ہوتی ہے۔ مظاہرین کو سمجھانے پر بھی عملے پر تشدد کیا گیا۔ الحمدللہ زعفران کے پودوں پر پھول آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس کی پیداوار اور بھی زیادہ ہوگی۔ اس دفعہ ہم نے زمینداروں کو شمالی وزیرستان میں آزمائشی بنیاد پر زعفران کے بیج دیے تھے۔ شمالی وزیرستان کا موسم، اس کی آب و ہوا، اس کی زمین زعفران کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ اگر ہمارے زمیندار اس میں دلچسپی لے، جس سے زیادہ منافع بخش کاروبار ان کے لیے بن سکتا ہے۔ شمالی وزیرستان میں زعفران کی آزمائشی کاشت حیرت انگیز طور پر کامیاب رہی۔ مقامی کسان اب اس قیمتی فصل سے بہتر آمدنی کی امید کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا سے مزید مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کی جانب اہم پیش رفت۔
عالمی سطح کی سب مرین کیبل CMEWE-6 ہاکس بے کراچی کے ساحل پر پہنچا دی گئی. 21,700 کلومیٹر کی کیبل سنگاپور سے فرانس تک جاتی ہے. تیل پیدا کرنے والے بڑے ملکوں کی مخالفت کے باعث COP30 میں فاسل فیولز کو ختم کرنے کے ممکنہ روڈ میپ پر صرف بات چیت شروع کرنے پر ہی اتفاق ہو سکا. امیر ممالک 2035 تک ہر سال $120 ارب ترقی پذیر ممالک کو فراہم کریں گے تاکہ وہ موسمیاتی اثرات سے نمٹ سکیں. یہ پچھلے سال وعدہ کیے گئے $300 ارب کا حصہ ہے. برازیل میں 2 ہفتوں تک جاری رہنے والے عالمی ماحولیاتی مذاکرات میں جنگلات کی کٹائی روکنے کا پلان آخری معاہدے سے نکال دیا گیا. بھارت میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی مودی حکومت پر تنقید. کہا کہ مودی حکومت اس کام میں لگی ہے کہ مسلمانوں کو سر نہ اٹھانے دیا جائے. بھارت میں مسلمان یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی نہیں بن سکتا. بھارت میں مسلمان وائس چانسلر بن بھی جائے تو وہ جیل میں پڑا ہوتا ہے، مگر ایک مسلمان نیو یارک اور لندن کا میئر بن سکتا ہے. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والے اسرائیل کے خلاف بیلجیم میں احتجاج. میٹرو ٹرین پر اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے لکھ دیا گیا. یمن میں حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کی عدالت نے 17 افراد کو سزائے موت سنا دی. ان افراد کو امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام پر سزا دی گئی. IMC اوور 40 T20 ورلڈ کپ کے پہلے روز 6 میچ کھیلے گئے. پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ساؤتھ افریقہ کو 3 رن سے ہرا دیا. دیگر میچوں میں ویسٹ انڈیز، امریکہ اور سری لنکا کامیاب رہے. نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. ایشیا کپ رائزنگ سٹارز فائنل میں پاکستان شاہینز کا مقابلہ آج بنگلہ دیش سے ہوگا. سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان شاہینز نے سری لنکا کو 5 رن سے شکست دی تھی. پہلی سندھ ای اسپورٹس چیمپئن شپ کے ویلورنٹ گیم کا ٹائٹل گیم تھیوری ٹیم نے جیت لیا. کاؤنٹر اسٹرائک 2 کا ٹائٹل ٹیم لیجنڈ نے جیتا. وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر کا کہنا ہے کہ ای اسپورٹس چیمپئن شپ کا انعقاد بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے. فاتح ٹیموں کو 5-5 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا. کاؤنٹر اسٹرائک 2 کا فائنل جیو سپر سے براہ راست نشر کیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ جات کے نام سے عجائب گھر عوام کے لیے کھول دیا گیا. انگریز دور کا تاریخی ٹاؤن اب ہزاروں سالوں کی کہانی بیان کرنے لگا. ہزاروں سالوں کا ارتقاء 4 گیلریوں میں سمٹ گیا. ملی نغمے لکھے تو انہیں سارا پاکستان گنگنانے لگا. لازوال ملی نغموں کے خالق، شاعر اور کالم نگار جمیل الدین عالی کی آج 10ویں برسی. عالی نے ادب کے کئی شعبوں میں انمٹ نقوش چھوڑے. اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے شاندار خدمات انجام دی. کراچی میں 2 روزہ 10ویں ادب فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. ماحولیاتی تبدیلی سمیت مختلف سیشنز ہوئے. دی فیوچر آف لرننگ سیشن میں تعلیم کے موضوع پر گفتگو ہوئی. محفل مشاعرہ، میوزیکل کانسرٹ، انگلش، سندھی اور اردو زبان کے ادیبوں کو ایوارڈز دینا بھی فیسٹیول میں شامل. چیف آرگنائزر امینہ سید کا کہنا ہے کہ ادب فیسٹیول میں بچوں کے خاص سیشن بھی شامل ہیں جن میں کتابوں سے محبت اجاگر کی جائے گی. جیو اور جنگ گروپ کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں رنگا رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. تھیٹر ڈرامہ پیش کیا گیا. فن مصوری کی کلاسز منعقد کی گئیں. معروف گلوکار سجاد علی نے سروں کا جادو جگایا. چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 42 برس بیت گئے.